جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے, روزانہ اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو آگے بڑھ کر سینے سے لگاتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے, بوسہ دیتے تھے اپنی بیٹی کو, فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. لیکن آج بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اٹھ نہیں پا رہے ہیں. حضرت فاطمہ خود آتی ہیں, اپنے ابو کے بستر پر بیٹھ جاتی ہیں اور خود محمد رسول اللہ کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہیں. پڑھیے بخاری کی روایت کتاب الجنائز, دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے جاتے, آپ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے جاتے بار بار اور اس کو اپنے چہرے پہ ملتے جاتے, بار بار پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جسم پر ملتے جاتے, ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں, موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی بے چینیاں ہیں. موت ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے, ہمیں اور آپ کو سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اس کو قرآن نے کھینچا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب یہ موت نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے, جب یہ روح نرکھرے تک حلق تک پہنچ جاتی ہے, ملک الموت جب روح کو نکالتا ہے تو روح سب سے پہلے پیروں کے پنجے سے اور تلوے سے نکلنا شروع ہوتی ہے. روح سب سے پہلے نیچے سے شروع ہوتی ہے نکلنا. ملک الموت جب روح کو کھینچتا ہے تو پہلے یہ حصہ بے جان ہوتا ہے, پھر کھینچتا ہے تو روح پنڈلی تک آتی ہے, پنڈلی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے. اور یہ روح کو نکلتے ہوئے تو میرے بھائیوں اتنے قریب سے ہم نے جو دیکھا ہے, اپنے والد محترم کے ساتھ رہے ہیں, بالکل یہی کیفیت. پہلے ٹخنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کیا, پھر پنڈلی کام کرنا بند کی, پھر گھٹنا, پھر پیر آگے تک, پھر کمر, بے حس بے جان. کیونکہ میں برابر کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا, دباتا جا رہا تھا پیر, کبھی سر دباتا تھا, کبھی پیر دباتا تھا, کبھی سینے پر جلن بتاتے تھے تو سینے پہ ہاتھ پھیرتا تھا. کیفیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب یہ روح نرکھرے تک الگ تک پہنچ جاتی ہے, پھر پنڈلی سے نکلتی ہے, تلوے سے نکلتی ہے, پنڈلی تک پہنچتی ہے, پنڈلی سے نکلتی ہے, گھٹنے تک پہنچتی ہے. روح کھینچنے والا کھینچتا ہے تو کمر تک آتی ہے, پھر کھینچتا ہے تو سینے تک آتی ہے, اور پھر روح جب کھینچتا ہے تو وہ حلق تک آ جاتی ہے. اور جب یہ روح حلق تک آتی ہے تو مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ٹان لیتا ہے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ روح آنکھوں, ناک اور کان کے راستے سے نکلتی ہے. وہ ایسے آنکھیں ٹان لیتا ہے, وہ روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے. اس کو اپنا اچھا اور برا اسی دنیا میں پتا چل جاتا ہے, اپنے انجام کے بارے میں اسی دنیا میں جان لیتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت تمہارا بیٹا تمہارے اتنے قریب نہیں ہوتا ہے, تمہاری بیوی تمہارے اتنے قریب نہیں ہوتی ہے, تمہارے اعزاء اور اقرباء اور رشتہ دار اتنے قریب نہیں ہوتے ہیں جتنے ہم ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت تم سے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں, اس وقت سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں, تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو, تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں, میرا مشاہدہ نہیں کر سکتی ہیں تمہاری آنکھیں, اتنی طاقت نہیں ہے تمہاری آنکھوں میں جو میرا مشاہدہ کر سکے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اے مرنے والو, اگر تم اپنے آپ کو بہت بڑا پاورفل سمجھتے ہو, سپر پاور مانتے ہو, دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والا مانتے ہو, اور یہ جانتے ہو کہ سب سے بڑے تم ہی ہو, پاورفل تم ہی ہو, تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے, تمہارے اوپر کسی اور کا بس نہیں چلتا, اگر تم اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتے ہو, ترجعونها ان کنتم صادقین, تو ملک الموت جو روح نکال رہا ہے اس سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس لوٹا کر دکھاؤ, اپنے اندر وہ روح کو واپس کر کے دکھاؤ. ہو نا بہت بڑے پاورفل ہو نا, اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو, سب سے بڑی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا, تو اس سے روح چھین کر اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ. کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم تو بہت بڑے پاورفل ہو, تمہارے اوپر تو کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے, اس روح کو چھین کر اپنے اندر لوٹا کر دکھاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. نہیں کر پاؤ گے. ایک منظر کھینچ دیا میں نے آپ کے سامنے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں مرنے والے کو مرنے سے پہلے, اور وہ صبر کرتا ہے اس تکلیف پر, تو اس کی جہنم کی اور عذاب آخرت کی تکلیفوں میں سے تکلیفیں کم کر دی جاتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے بہت سے لوگ یہ دعا کرتے ہیں, اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لینا, اللہ مجھے کسی کا محتاج مت کرنا, اللہ مجھے ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھا لینا. میرے بھائیوں, یہ سب دعا نہیں کرنی چاہیے. اچانک آپ گئے اور ایکسیڈنٹ میں مر گئے, یہ کون سا؟ ٹھیک ہے موت تو لکھی تھی آ گئی, لیکن ذرا غور کرو کہ ایسی موت پر آپ رش کرتے ہیں. آپ کو نہ تو توبہ کرنے کا موقع ملا, نہ استغفار کا موقع ملا, نہ کسی سے معافی تلافی کا موقع ملا, آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ملی. میرے بھائیوں, یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لے, اللہ مجھے کسی کا محتاج مت بننا کرنا, اے اللہ بس آسانی سے میں مر جاؤں, کسی کا محتاج نہ. میرے بھائیوں, یہ نہیں. دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا. توفنی مسلمن, جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, اور جب خاتمہ جب میرا ہو تو ایمان پر, جب تک میں زندہ رہوں اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب خاتمہ ہو میرا تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ایمان کی حالت میں ہمیں موت آنی چاہیے. اللہ کے نبی اپنے بیٹی کو آج بوسہ نہیں دے پائے, بستر پر ہیں اور کہہ رہے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. بے چینی کا حال یہ ہے کہ پانی کا برتن ہے, بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے جا رہے ہیں. بیٹی نے اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھا تو حضرت فاطمہ بھی چیخ پڑی, واہ کر بابا, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی بے چینی, ہائے میرے ابو کی پریشانی. اللہ کے نبی نے فوراً اپنی بیٹی کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی, اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر کان پکڑا, قریب کیا, پھر اپنی بیٹی کے کان میں دوسری بار سرگوشی کی. حضرت فاطمہ ہنس دی, مسکرا دی. جب حضرت عائشہ نے پوچھا, فاطمہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میرے ابو نے مجھ سے راز کی بات کی ہے جو میں نہیں بتا سکتی. نبی اکرم کے انتقال کے بعد, اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے حق کا
واسطہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ تمہیں میں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے. فاطمہ مجھے بتاؤ تم میرے سامنے تھی, اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا, پھر دوبارہ بھی تمہارے کان میں کچھ کہا 2 مرتبہ, کیا راز تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا آج میں بتاؤں گی. نبی اکرم کی زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن اب چونکہ نبی اکرم زندہ نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں, اس لیے اب میں وہ راز بتا دیتی ہوں, اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آئے امی عائشہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور میرے کان میں جو جملے کہے, پہلی مرتبہ جملہ جو ادا کیا وہ جملہ یہ تھا, آئے فاطمہ تم غم کیوں کرتی ہو, تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی ابھی جبریل نے مجھے بشارت دی ہے, فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا, اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. ابھی آپ نے یہ کہہ کر چھوڑا ہی تھا کہ آپ نے پھر دوبارہ مجھے قریب کیا اور میرے کان میں دوسری بات کہی, اور دوسری بات یہ تھی, اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, میں جا رہا ہوں, آج جبریل نے مجھے بتا دیا کہ آج اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. اے فاطمہ میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو, میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, لیکن میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو. میرے اہل بیت میں, میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی, تم آؤ گی میرے پاس. غور کرنا, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ مسکرا دی تھی. حضرت عائشہ نے کہا اچھا اسی لیے تم مسکرائی تھی کہ ہاں جب میں نے یہ خوشخبری سنی کہ میں تو جا رہا ہوں, لیکن میرے خاندان میں, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی, یعنی میں اپنے ابو کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی, اہل بیت میں, خاندان میں. تو جب میں نے یہ سنا تو مسکرا دی, میرے چہرے پر ہنسی آ گئی. دیکھ رہے ہیں آپ, یہی بتانا میرا مقصد ہے. جب سنتی ہے کہ بہت جلدی میں آپ اپنے ابو کے پاس جاؤں گی, اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی, تو مسکرا دی. موت مومن کی نظر میں یہ تحفہ لے کے آتی ہے, مسکراہٹ کا ذریعہ بنتی ہے. مومن جب موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. حضرت عائشہ فاطمہ نے جب یہ سنا کہ میں اہل بیت میں, خاندان میں سب سے پہلے میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی, یعنی میرا انتقال ہوگا, تو گھبرائی نہیں ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بیٹے کا کیا ہوگا, حسن کا کیا ہوگا, حسین کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا, فلاں کا نہیں, بلکہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ موت سے مومن کبھی گھبراتا نہیں. ہم اور آپ اس واقعے کی روشنی میں اپنے غریبانوں میں جھانکیں اور جائزہ لیں کہ ہم اور آپ کتنے پکے سچے مومن ہیں. حضرت فاطمہ گھبرائی نہیں ہے. یہاں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ابھی ہلکا سا اٹیک پڑ جائے لے کے چلو بھاگو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس, تجوریوں کا منہ کھل جائے گا, پیسہ خرچ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علاج نہیں کرانا چاہیے, علاج کرانا چاہیے, لیکن میرے بھائیوں یہ دیکھیے کہ اگر موت کو اپنے قریب دیکھ لو کہ نہیں اب ہم نہیں بچیں گے, احساس ہو جاتا ہے, احساس ہو جاتا ہے. جب میں اپنے والد محترم کو جب دفن کرنے کے لیے نکلا تو ہمارا قبرستان چونکہ تھوڑا سا 20-25-30 قدم تھوڑا دور تھا, دوسری طرف تھا, لیکن میں لکھنؤ سے چونکہ میں جب لے کر گیا اپنے ابو کو تو دیکھا کہ قبر تو کہیں اور کھودی جا رہی ہے. ہمارا جو خاندانی قبرستان ہے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ, تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں قبر کیوں کھودی جا رہی ہے, ہماری پھوپھی وہاں دفن ہے, ہماری دادی اور دادا وہاں دفن ہے, ہمارے جو ہے بڑے ابو وہاں دفن ہے, میرے ابو کو بھی وہاں قبر کھودنی چاہیے, یہاں کیوں کھودی جا رہی ہے. تو 2-3 لوگ اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب یہاں سے مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کے جب نکل رہے تھے تو میرے ہاتھ میں 300 روپے دیے تھے. آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا. تو یہاں جو نکلے تھے
اور 300 روپے میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا کہ یہ تھوڑا یہاں اس جگہ کی صفائی کر دینا، اور ہو سکے تو یہ میری وصیت ہے کہ مجھے اس جگہ دفن کرنا، اس جگہ۔ تو وہ کہہ گئے تھے، یعنی جو چیزیں مجھے نہیں معلوم تھی وہ محلے کے لوگوں میں، وہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے ان سے کہہ کے گئے کہ یہاں مجھے دفن کرنا۔ وہ یہاں تک کہہ گئے تھے کہ مجھے غسل فلاں آدمی دے اور مجھے میری جنازہ فلاں آدمی فلاں مولانا پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، مرنے والے کو احساس پہلے ہی سے ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیسے ہیں، یہ تو نہیں معلوم کہ کب مریں گے، لیکن بیماری اس کو بتا دیتی ہے کہ وہ اب اس بیماری میں۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، موت کو قریب دیکھ کر انسان کو خوشی ہو تب تو سمجھو کہ ایمان ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ اب میں تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی چند بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی اور آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، تو آپ کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ تو اس دنیا سے، سب کو ہی جانا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملاقات کرے گی؟ یہ سوال اللہ کے نبی کے لیے بڑا مشکل تھا، جواب دینا بڑا مشکل تھا۔ ساری بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کہہ دیتے کہ تم تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ تم لوگ یہ جاننا چاہتی ہو کہ میری اتنی بیویوں میں سے جو زندہ سب سے پہلے مجھ سے کون ملے گی؟ خاندان میں، اہل بیت میں تو فاطمہ کہہ دیا، لیکن اتنی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیوی میں مجھ سے ملے گی؟ آپ نے فرمایا اطولکن یدن، آئے میری بیویوں سن لو، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے پاس سب سے پہلے میری جو بیوی آئے گی، یعنی جس بیوی کا انتقال ہوگا تم لوگوں میں سے، وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ تھوڑی دیر بیٹھی اور اس کے بعد ساری بیویوں سے کہا ادھر آؤ، تو دوسرے کمرے میں، دوسرے حجرے میں لے گئی اور ایک لکڑی لے آئی، کہا کہ تم سب کے ہاتھ ناپتی ہو، دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، سب کے ہاتھ ناپنے لگی حضرت عائشہ۔ جب ہاتھ ناپے تو ساری بیویوں میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے نکلے۔ کس کے تھے؟ حضرت سودا کے۔ ساری بیویوں نے مبارکباد بھی دے دی، خوش نصیب ہے تو، اللہ کے رسول سے سب سے پہلے تو ملے گی، اپنے شوہر کے پاس سب سے پہلے تو جائے گی۔ حضرت سودا بھی اپنا ہاتھ دیکھ کے کہہ رہی سب سے لمبے میرے ہاتھ ہیں، اس کا مطلب میں اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملوں گی، میں اپنے شوہر کے، یعنی کسی کے چہرے پر پسماندگی نہیں ہے، افسوس دوسری بیویوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں سمجھ رہی تھی، حضرت سودا کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ یہ اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گی، کیونکہ اس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اللہ کے نبی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بیوی کا سب سے پہلے انتقال ہوا وہ سودا نہیں تھی۔ اب آپ غور کریے، آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا حضرت زینب بنت جہش، جبکہ ہاتھ سب سے زیادہ لمبے کس کے تھے؟ سودا کے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے ملے گا، وہ مجھ سے ملے گی۔ ہاتھ لمبے تھے سودا کے، لیکن انتقال کس کا ہوا سب سے پہلے؟ حضرت زینب کا۔ ساری بیویوں نے غور کیا، کہا نبی کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ اطولکن یدن کا مطلب جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، لمبائی چوڑائی میں نہیں، بلکہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے تھے جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی، جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی ہوگی، اور ہم تمام عورتوں میں زینب سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والی ہے، سب سے زیادہ فی سبیل اللہ زینب نکالتی ہے، صدقہ و خیرات زینب کرتی ہیں، زینب کے پاس جتنا بھی آ جائے شام تک نہیں رہنے دیتی، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ، شام تو آ جائے تو صبح نہیں ہونے دیتی، صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زینب کے ہاتھ دینے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے زیادہ لمبے تھے، اور اللہ کے نبی نے جو یہ کہا ہے وہ مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی۔ پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو قریب دیکھ کر
حضرت سودا مسکرا رہی ہیں کہ میں سب سے پہلے ملوں گی، حالانکہ وہ نہیں ملی، لیکن ہاتھ کو لمبا جان کر کہ میں سب سے پہلے ملوں گی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ ہمارے محترم نے ہمیں ایک پرچی دی ہے کہ غیر مسلموں کے تعلق سے تھوڑا سا بول رہے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں میں تھوڑا سا مجبور ہوں۔ آپ جانتے ہیں آچار سنہتا بھی لاگو ہے، الیکشن کا دور بھی ہے، اور ایک بات آپ اور اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے میرے تعلق سے کہ مجھے جو ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہوئی ہے اس میں جو شرطیں لگی ہوئی ہیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ صرف اپنے مذہب سے تعلق رکھیں گے، غیر مسلموں کے تعلق سے اور دوسرے مذہب کے تعلق سے آپ کسی پر کوئی بات اور تبصرہ نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے، ایک باؤنڈیشن میں بندھا ہوا ہوں میں، اور پھر میں بول بھی دیتا اس باؤنڈیشن کا کو طاق پر رکھتے ہوئے، لیکن چونکہ انتخاب کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے اوپر کب کون سی گاج کس کی گر جائے، اس معاملے میں یا تو میں بہت زیادہ مشہور ہوں یا پھر بہت زیادہ بدنام ہوں۔ میرے بھائیوں یہ دونوں ہی چیزیں میرے ساتھ ہیں، اس لیے تھوڑا سا مجھے اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھنا ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور رات کے 3 بجے ہم کس غیر مسلم کو سنائیں؟ 3 بجے کون جاگ رہا ہوگا؟ کون بیچارہ نوراتری میں بیٹھا ہوا ہوگا؟ اب آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، اب یہی ٹائم مجھے عشاء کے بعد دیتے تو ہم ویدوں کے منتر پڑھتے اور لائن لگا دیتے، کیونکہ اس وقت غیر مسلم لوگ ہوتے، لیکن 3 بجے رات میں کون بیچارے یہاں بیٹھے ہوں گے اور کون سنیں گے؟ اور مسلمانوں کو وید سنانا اور منتر سنانا یہ بے وقوفی اور پاگل ہے۔ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ؟ یعنی ویدوں کے منتر یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہونی چاہیے، جس کی جو غذا ہو۔ گھوڑا گھاس کھاتا ہے، اس کو گوشت کھلاؤ گے تو وہ نہیں کھائے گا، جس کی جو غذا ہے اس کو وہ کھلانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اب جس کی جو غذا ہے وہ ہے ہی نہیں، اور ہم مسلمانوں کو وید کے منتر سنائیں تو یہ اچھی بات بھی نہیں لگتی ہے، اور پھر موت کے موضوع میں ہم اس کو کہاں سے گزر دیں ویدوں کے منتر۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے، اور اپنے اس بندے کے لیے بھی، اس حقیر کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ اس کو بھی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں اس دنیا میں، حاسدوں کی اور جلن کرنے والوں کی اور دشمنی رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے ہم تمام مسلمانوں کو کیا ہے تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت ایک حقیقت ہے، لیکن سچا مومن وہ ہے کہ جو موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ موت کی تمنا اور دعا تو نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ جلدی موت دے دے، لیکن موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت خنسا کے اوپر 2 زمانے گزرے، بڑا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں، سن لیجیے۔ حضرت خنسا کے اوپر 2 زمانے گزرے ہیں۔ سن 8 ہجری میں وہ اسلام لائیں، 8 ہجری سے پہلے وہ کافرہ تھیں، 8 ہجری کے بعد وہ اسلام لائیں۔ 8 ہجری سے پہلے کی زندگی پر نظر ڈالیے اور 8 ہجری کے بعد کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی، جب مکے میں سوت اوقاس میں ان کا میلہ لگتا تھا اور خیمہ لگتا تھا تو وہاں ایک خیمے پر لکھا جاتا تھا باہر ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی خاتون، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی خاتون، اس سے بڑی کوئی شاعرہ پیدا نہیں ہوئی عرب کے اندر۔ اس کا ایک بھائی تھا معاویہ اور ایک بھائی کا نام تھا صخر۔ اس کا ایک بھائی معاویہ قتل کر دیا گیا۔ صخر نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے کمر کس لی، دشمنوں کو پتا چل گیا کہ اس کا بھائی انتقام لینا چاہتا ہے، ان لوگوں نے صخر کو بھی قتل کر دیا۔ صخر کے قتل ہو جانے کے بعد خنسا اپنے بھائی کے مرڈر کے بعد، اپنے بھائی کے قتل کے بعد پاگل سی ہو گئی، اور اس نے سب سے درد بھرا مرثیہ گایا
کوئی اس کے بعد مرثیہ لکھنا چھوڑ دیا تھا کہ اب بھائی کے مرنے کے بعد، قتل ہو جانے کے بعد آج سے میری شاعری ختم، مرثیہ ختم. لیکن وہ جب تک اسلام نہیں لائی اپنے بھائی کی جدائی میں روتی رہی. وہ جب سورج نکلتا تھا تو ایک ہی جملہ کہتی تھی، اور رات آتی تھی تو ایک ہی جملہ کہتی تھی. سورج نکلتا تھا تو کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اور جب رات آتی تھی تو کہتی تھی وَأَذْكُرُهُ لِكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ. آپ اس کے ترجمے پر غور کریں. یذکرنی طلوع الشمس صخرا، آئے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے؟ جب بھی تو چمکتا ہے، جب بھی تو طلوع ہوتا ہے، مجھے میرے بھائی صخر کو یاد دلا دیتا ہے. آئے سورج تو کیوں نکلتا ہے، آئے دن تو کیوں آتا ہے، جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آ جاتی ہے. اور جب رات آتی تھی، جب وہ بستر پہ سونے جاتی تھی تو کہتی تھی اذکرہ لکل غروب شمس. آئے سورج تو کیوں ڈوبتا ہے، آئے سورج تو کیوں چھپتا ہے، آئے سورج تو کیوں چلا جاتا ہے غروب ہونے کے لیے. جب بھی تو غروب ہوتا ہے رات ہمیں اپنی آغوش میں لیتی ہے، مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتی ہے. یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میں صخر کو یاد نہ کروں، اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ میں اپنے بھائی صخر کو یاد نہ کروں. کتنا درد بھرا شعر تھا یہ. لیکن 8 ہجری کے بعد جب یہی خنسا اسلام لائی اور 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوئی تو اپنے 4 بیٹوں کو یہ جنگ قادسیہ میں بھیجتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹو جاؤ اس جنگ میں لڑو، چاروں جاؤ. جب ایک بیٹا شہید ہو جائے تو دوسرا جھنڈا پکڑ لینا، اور دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا، اور تیسرا جب شہید ہو جائے تو چوتھا، اور چوتھا بھی جب شہید ہو جائے تو مجھے سکون ملے گا. اے میرے بیٹو، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح تمہارا باپ بھی ایک ہے. تمہاری رگوں میں تمہارے ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے. اللہ کی قسم تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اے میرے بیٹو، جس طرح تم سب کی ماں ایک ہے اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. تم میدان جنگ میں جاؤ، میں تیر یا کھنجر یا تلوار تمہارے سینے میں لگی ہوئی دیکھنا چاہتے ہو، پیٹھ کی اوپر تلوار کا بار نہیں، کھنجر یا تیر کا نشان میں تمہاری پیٹھ پر نہیں دیکھنا چاہتی. خنسا کا پہلا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، دوسرا بیٹا بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، تیسرا بیٹا بھی اور چوتھا بیٹا بھی ایک ایک کر کے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے. جنگ ختم ہوئی، تمام لوگ جب لوٹے تو ساری عورتیں اپنی ماؤں سے اپنے بیٹوں سے مل رہی ہیں. خنسا بھی اس بھیڑ میں اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی ہے. کسی نے کہا تمہارے بیٹے نہیں واپس نہیں آئے، اس لیے کہ چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، ان کی قتل کر دیا گیا ان کو. حضرت خنسا نے کہا ان کی شہادت کی خبر سنی تو خوشی ہوئی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ چاروں بیٹوں نے کھنجر یا تلوار یا تیر اپنی پیٹھ پر کھایا تھا یا سینے پر؟ تو بتایا آئے خنسا تیرے چاروں بیٹوں نے تیر سینے پہ کھایا، تلوار گردن پہ کھائی، کوئی بھی کھنجر انہوں نے پیٹھ پر نہیں کھایا ہے. چاروں بیٹوں نے سینے پر وار کھایا ہے اور شہید ہو گئے. یہی خنسا جو اپنے بھائی کے موت پر رویا کرتی تھی اور سورج سے کہتی تھی کیوں نکلتا ہے مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے، اور رات کو کہتی تھی کیوں آتی ہے مجھے میرے بھائی کی یاد دلانے، لیکن آج چاروں بیٹوں کی شہادت پر مسکراتی ہے. موت اور مسکرانے کا ذریعہ اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو مسکراتی ہے، اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میرے بیٹوں کے قتل سے